شام میں زمین نے ایسی کروٹ لی کہ 5000 سے زائد افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ ترکیہ اور شام کے جنوب مشرقی علاقے میں 7.8 شدت والے زلزلے نے دونوں ممالک میں 11,000 سے زائد عمارتوں کو تہس نہس کر دیا، جبکہ اربوں ڈالر مالیت کی لاکھوں املاک تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ محتاط اندازوں کے مطابق زلزلے میں 3,500 ترک عوام اور 1,500 سے زائد شامی باشندے شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ زلزلے سے 20,000 کے قریب ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اس خطے میں پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران 120 سے زائد آفٹر شاکس سامنے آ چکے ہیں۔ آج ترکیہ میں 5.9 شدت کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے۔ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا ترکیہ اور شام میں تباہی کے مناظر دکھا رہا ہے۔ امدادی کارروائیوں میں ترک اور شام کے اہلکاروں اور رضاکاروں کے علاوہ 65 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ زلزلے سے صرف ترکیہ کے 10 شہر بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جہاں تاحال عمارتوں کے ملبے سے لاشیں نکالنے کا کام جاری ہے، جبکہ بدترین سردی اور بارش کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ترکیہ اور شام کے علاوہ قبرص، یونان، اردن، لبنان اور اسرائیل میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم ان ممالک سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ترکیہ کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ترکیہ اور شام میں آنے والا یہ زلزلہ اس خطے میں پچھلی 1 صدی کا بدترین سانحہ ہے۔ پاکستان کی جانب سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ترک بھائیوں کی امداد کے لیے 2 C-130 طیاروں کے ذریعے کمبل اور ٹینٹ سمیت امدادی سامان ترکیہ بھیجا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے عوام سے اظہار ہمدردی کے لیے کل انقرہ کا ہنگامی دورہ بھی کریں گے۔ اس دورے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بھی مؤخر کر دی ہے۔ ترکیہ میں تازہ ترین صورتحال جانیں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ استنبول میں موجود ہیں ترکی کے ممتاز ٹی وی نیوز چینل TRT ورلڈ کے سینئر کارسپونڈنٹ جناب فیصل عزیز۔ بہت بہت شکریہ فیصل عزیز صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ اردوغان نے کہا کہ یہ اس صدی 1 صدی کا سب سے بڑا حادثہ ہے اور سب سے بڑا سانحہ ہے جو ترکی میں دیکھا گیا۔ ترکی تو مشہور ہے زلزلوں کی وجہ سے، اور بہت ہی اندھوناک سانحات ہوئے ہیں زلزلوں کے اور اس قسم کے معاملات کے ترکیہ میں، مگر صدر اردوغان کا کہنا ہے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا سانحہ ہے، سب سے بڑا حادثہ ہے۔ وہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جی کامران صاحب، جیسے آپ نے کہا ترکی میں زلزلے بہت آتے ہیں کیونکہ یہ فالٹ لائن پہ بالکل اس کی جو لوکیشن ہے، لیکن اتنا بڑا زلزلہ غالباً اب تک ترکی کی ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود نہیں، ابھی تک نہیں آیا ہے۔ جو 1939 کا بھی ذکر کیا ہے صدر طیب ایردوان نے، وہ سب سے بڑا زلزلہ تھا اس سے پہلے، اور اس میں جو ہلاکتیں ہیں وہ تقریباً کافی زیادہ ہلاکتیں ہزاروں میں ہوئی تھیں، لیکن 1939 کے بعد سے اتنا بڑا زلزلہ کبھی یہاں نہیں آیا۔ اور اس کا جو بہت ایک میجر چیز یہ ہے کہ یہ بہت وائڈ سپریڈ ہے، 10 صوبوں میں 10 شہروں میں یہ سپریڈ ہوا ہے، اور ریلیف ایفرٹس میں بھی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ موسم انتہائی سرد ہے، برف باری بھی ہو رہی ہے، ونڈ سٹارمز بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ریلیف ایفرٹ یہاں پہ پرابلمٹک ہو رہی ہے۔ لیکن جس حساب سے تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے، اب تک 3,500 سے زائد لوگوں کی ہلاکتیں تو کنفرم ہو چکی ہیں، لیکن یہ نمبر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ بدترین زلزلہ دیکھا ہے، مگر یہ جو اسکیل ہے ریکٹر اسکیل پہ 7.8، اور پھر اس کے بعد یہ کہ 90 سیکنڈز کنٹینیوس یہ زلزلہ رہنا، تو یہ تو ایک قیامت کسی کا منظر ہے یہ۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کامران صاحب، ہم نے 2005 کا پاکستان کا زلزلہ بھی میں نے خود بھی کور کیا تھا، وہاں بھی ہم نے دیکھا، اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تباہی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اتنی یہ لمبے وقت کے لیے آیا یہ زلزلہ، اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد تقریباً اتنی ہی شدت کا 7.6 کا ایک اور زلزلہ بھی محسوس ہوا یہاں پہ آیا، جس وقت لوگ ریسکیو ایفرٹس میں مصروف تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں جو بلڈنگز ہیں وہ گر چکی ہیں، اور ابھی تک تو ریسکیو ایفرٹس ہی چل رہی ہیں، ابھی ریلیف ایفرٹ تو شروع ہوگی۔ ہزاروں لوگوں کو ابھی تک جو ہے ریسکیو بھی کیا گیا ہے۔ آج صدر ایردوان نے جو اپنی ڈیلی بریفنگ میں بتایا کہ 54,000 کے قریب لوگ اس وقت صرف ریسکیو ایفرٹس میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی لوگوں کو ابھی بھی لاشیں نکلنے کا ملبے کے نیچے سے اور زخمیوں کے نکلنے کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی تو ہم ریلیف کی طرف اس طرح بڑے بھی نہیں ہیں، ابھی تو ریسکیو ایفرٹس وہاں چل رہی ہیں۔ اور اسی وجہ سے، اور جتنا وائڈ سپریڈ ہے اور موسم کی مشکلات وہاں پہنچنا
कई कई घंटे लग रहे हैं, फिर लोगों को ठहराना, क्योंकि अगर आप ये देखें जो बताइएगा मुतासरा इलाका कि है। ये बात भी सामने आ रही है कि ये तो एक रेड लाइन थी ज़लज़ले के लिहाज से, मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट फॉल्ट लाइन है कि यहाँ ज़लज़ला आएगा ही आएगा, जो जियोलॉजिकल सर्विस कहते हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ये तामीरात जो हैं, ये अगर इस अंदाज़ की इजाज़त ना दी जाती या नहीं तामीर होती तो क्या माली नुकसान या जानी नुकसान कम नहीं होता? क्योंकि इस मकाम पे इतनी तामीरात और इतनी मल्टी स्टोरीड तामीरात, ये भी अजीब सा लगता है। कमल साहब, पूरा तुर्की ही, जिसमें इस्तांबुल भी शामिल है, ये पूरा एक मेजर फॉल्ट लाइन पे है। तो ये प्रिडिक्शंस तो मौजूद हैं कि इस इलाके में, इस मुल्क में ज़लज़ले आएंगे और आते भी हैं। और छोटे मोटे ज़लज़ले तो यहाँ, जिसे कहना चाहिए कि हर महीने ही आ रहे होते हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते में यहाँ इस्तांबुल में भी एक 6.1 मेजरमेंट का ज़लज़ला आया था। लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग्स के लॉज पिछले कुछ सालों में बहुत सख्त कर दिए गए हैं। अगर आप इन इलाकों में भी देखें तो इस तरह की कोई हाई राइज बहुत ज्यादा इमारतें नहीं थी, लेकिन जो नई बिल्डिंग्स हैं, इमारतों के कवानीन यहाँ पे बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। और अब नई बिल्डिंग्स और इवन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको भी बाकायदा अपना अर्थक्वेक के हवाले से उनकी इंस्पेक्शन की जाती है। लेकिन जिस स्केल का ये जलजला था, इसमें तो ऐसा लगता है कि जो है, कोई भी बिल्डिंग हो, कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी मॉडर्न हो, उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है।